تاجدار مدینہ نے ایک امت بنایا، جسم کا رشتہ بنایا، مگر تم نے بھلا دیا ادھر وہ تکلیف میں تھے، ادھر ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ اور شرم تو ایسے وقت میں تب آتی ہے کہ آج بھی جب مسلمانوں کے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، جب مسلمانوں کو بم بارود کے ذریعے مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ڈہا دیا گیا، ان کے گھروں پر بم گرا دیے گئے، وہ ملبے میں دب کر مر گئے، نہ جانے کتنے اسپتالوں میں زندگی موت سے لڑ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ادھر فلسطین کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، ادھر بے غیرت قوم ہو گئی، ادھر مسلمان نوجوان خاص طور پر ورلڈ کپ دیکھنے میں لگے ہیں، کرکٹ میچ دیکھنے میں لگے ہیں۔ اے لوگوں، کل میدان محشر میں سوال ہوگا، پروردگار فرمائے گا ادھر وہ تیرے مسلمان بھائی مر رہے تھے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، جام شہادت نوش کر رہے تھے، اور تو نے کیا کیا؟ تو کرکٹ دیکھ رہا تھا، تو ورلڈ کپ دیکھنے میں لگا تھا، تو مائی 11 پر ٹیم بنا رہا تھا، تو سٹے لگا رہا تھا، تو مائی 11 سرکل پر کروڑوں جیتنے کے خواب لے کر سٹے لگا رہا تھا، تو پب جی کھیل رہا تھا، تو موبائل پر لوڈو کھیل رہا تھا، تو تماشوں میں لگا تھا، تو جوئے کے اڈے پہ بیٹھا تھا، تو شراب خانے پہ بیٹھا تھا، تو ادھر ادھر ناچ گانوں میں لگا تھا، تیرے یہاں شادی ہو رہی تھی، تو ناچنے والوں پر ناچنے والیوں پر پیسے اڑا رہا تھا، اور ادھر مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا تھا، تجھے مسلمانوں کا ذرا سا بھی خیال نہیں۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ تعالی نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، مزید فرمایا پھر اسی مٹی میں واپس ملا دیا جائے گا۔ ایک مرحلہ انسان کی تخلیق، اللہ نے پیدا کیا، اور اس پر آپ بہت سارے بیانات مسلسل سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ اللہ نے پہلے انسان، پہلے بشر کو جو پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دنیا کے پہلے بشر، دنیا کے پہلے انسان، مٹی سے پروردگار نے پیدا فرمایا۔ چار چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، چار چیزوں سے اللہ نے وجود آدم تیار کیا: مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ چار چیزیں ہیں، چار چیزوں سے اللہ نے بنایا، مگر مٹی کی تعداد زیادہ، مقدار زیادہ، اسی لیے اللہ نے اعلان کیا اے انسان اور چیزیں بھی شامل ہیں لیکن تیری اصل مٹی ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو بنایا، پہلے آدمی کے وجود کو تیار کیا، مٹی سے بنایا۔ پورا پروسیس ہے،
فرشتوں کا زمین پر آنا، مٹی کا لے کر جانا، پھر اس مٹی کا، وہ یوں نہیں ہے کہ ایک دم مٹی آئی اور بس فٹافٹ سب کام ہو گیا، وہ بڑا ایک لمبا پروسیس ہے. پھر اس کے بعد میں وجود آدم تکمیل کو پہنچتا ہے. مگر میں ایک بہت خاص بات آپ تک پہنچاؤں گا، وہ آپ توجہ سے سنیں. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، مجسمہ آدم تیار ہو گیا. اب کام ایک رہ گیا کہ اس کے اندر روح ڈالی جائے، جان ڈالی جائے. پروردگار عالم نے حضرت آدم کے وجود کے اندر روح کو داخل فرمایا. جیسے ہی اللہ نے روح کو داخل فرمایا، روح حضرت آدم کے وجود میں رکی نہیں، ٹھہری نہیں، قیام نہیں کیا، نکل کے باہر آ گئی. اللہ نے دوبارہ داخل کیا، پھر بھی قیام نہیں کیا، پھر نکل کے آ گئی. تیسری مرتبہ اللہ نے پھر داخل کیا، یہ پھر نکل کے آئی. پروردگار نے فرمایا کس لیے قیام نہیں کرتی، کس لیے نہیں ٹھہرتی، کیوں نکل کے باہر آتی ہے؟ روح کہنے لگی مولا اے پروردگار کیسے ٹھہر جاؤں، کیسے قیام کر لوں؟ آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اندھیرا ہے، یا اللہ تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ہی تاریکی ہی تاریکی ہے، یا اللہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جب روح کا یہ جواب سنا کہ وجود آدم کے اندر اندھیرا ہے، حضرت آدم کے وجود کے اندر روشنی نہیں ہے، اجالا نہیں ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو پروردگار نے حضرت آدم کے وجود کو روشن کیا. کیا طریقہ تھا، کس طرح سے روشن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم نے حضرت آدم کے وجود کو روشن کرنے کے لیے وجود آدم میں تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ والی کائنات کا نور داخل فرما دیا. حضرت آدم کے وجود میں نور مصطفیٰ آ گیا، نور مصطفیٰ وجود آدم میں آیا، حضرت آدم کے وجود میں اجالا ہو گیا. یعنی آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، ذہن لگائیں گے تو اندازہ ہوگا. انسان تو وہ ہے جس کے اندر صرف اندھیرا تھا، صرف تاریکی تھی. انسان کے اندر اجالا نہیں تھا، روشنی نہیں تھی. انسانیت کو روشنی ملی، انسانیت کو نور ملا. انسانیت کو اگر منور کیا گیا تو یہ فقط نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. نور مصطفیٰ نے انسانیت کو منور کیا، انسانیت کو روشن کیا. اے لوگوں، انسانیت کا جب سے وجود ہے، جب سے انسانیت کو اللہ تعالی نے پہلے انسان کو پیدا کیا تو انسانیت پر احسان مدینے والے کا رکھ دیا. تاجدار مدینہ کا احسان اسی وقت سے کل کائنات پر ہے، تمام انسانوں پر ہے کہ یہ دنیا یاد رکھے، یہ انسان قیامت تک یاد رکھے کہ اگر ہمارے وجود کی تاریکیوں کو مٹایا ہے، اگر ہمارے اندھیروں کو مٹایا ہے تو تاجدار مدینہ نے مٹایا ہے، محبوب خدا نے مٹایا ہے، جان کائنات کی نور نے مٹایا ہے. کل انسانیت کی تاریکی کو مٹانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، تاجدار مدینہ کی ذات ہے، نور مصطفیٰ ہے. ادھر انسانیت کو جیسی اللہ تعالی نے انسانیت کو پروردگار نے پیدا کیا، تخلیق کی، تبھی سے انسانیت کی تاریکی کو نور مصطفیٰ نے مٹایا. پھر ادھر جب دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بشری زندگی دے کر
لبادئ بشریت میں دنیا میں بھیجا. پروردگار نے جب خیر البشر بنا کے بھیجا ادھر بھی احسان تھا ادھر بھی لاکھوں کروڑوں احسان ہے. احسان آقا کے بے شمار ہے. یہ تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے آج ہم سلامتی اور امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے کہ ہم باقاعدگی سے انسان بنے ہوئے ہیں. یہ مدینے والے آقا کا صدقہ ہے کہ ہمارے اندر کی جہالتیں دور ہو گئی تاریکیاں دور ہو گئی. یہ تاجدار مدینہ کا کرم ہے فقط میرے مصطفیٰ کا کرم ہے ورنہ انسان نام کا انسان تھا. انسان پوری طرح سے حیوان بنا ہوا تھا. انسان کا کام کیا تھا؟ آپ 1400 سال پیچھے چلو یہی تو انسان تھا. جو انسان وحشی درندہ بن چکا تھا بات بات پر لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا بات بات پر قتل ہو جایا کرتے تھے یہی انسان تھا. جو چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز کوئی ادب باقی نہیں رہا تھا. معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ تھا معاشرے کے اندر اتنی بغیرتی تھی عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اسی معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اسی معاشرے کے اندر کسی کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. ایک قانون تھا دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس کے علاوہ دوسرا قانون نہیں تھا. مگر انسانیت کو اگر قرینہ زندگی عطا کیا تو مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کیا. سلیقہ زندگی عطا کیا تو تاجدار مدینہ نے عطا کیا. عورتوں کو عزت دی تو تاجدار مدینہ نے دی. انسان کو انسان بنایا تاجدار مدینہ نے بنایا. 360 بتوں کے آگے جھکنے والوں کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکایا. کس نے جھکایا؟ فقط تمہارے میرے آقا نے جھکایا ہے. کون ہے میرے مصطفیٰ کے سوا جس نے انسانیت کو عروج عطا کیا ہو؟ انسانیت پر احسان تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ میرے مصطفیٰ کے احسانات. آگے بڑھیں. تخلیق پہلا مرحلہ مٹی سے اللہ نے پیدا کر دیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ موت. اللہ تعالیٰ نے جسے دنیا میں بھیجا ہے نا اسے جانا ضرور ہے. دنیا میں آنے والا کوئی بھی انسان ہو دنیا سے جانا ضرور ہے. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بلبل سدرا آئے جناب جبرائیل امین آئے. عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بلبل سدرا آئے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اے آقا اپنی امت کے درمیان اعلان کر دیجئے اللہ نے جو سانسیں عطا کی ہیں اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے دنیا میں چاہے جیسے زندگی گزار لیں مگر اتنا یاد رہے ایک دن مرنا ضرور ہے. ایک دن اے بچوں جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے. یہ ایک ایسی تلخ سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. عرض کرنے لگے بلبل سدرا یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے جیسا ادھر عمل کریں گے ویسا ہی اس کا صلہ بھی پائیں گے. جیسا ادھر کریں گے ویسا ادھر پائیں گے. یہ جو مرحلہ زندگی کا ہے نا کہ مرنے سے پہلے کا جو ہم وقت گزار رہے ہیں دنیا کے اندر یہ بڑا سخت ترین مرحلہ. وہ ادھر اللہ نے دائمی زندگی عطا کی ہے یہ ادھر اللہ نے مختصر سی زندگی عطا کی ہے.
اس زندگی کی مثال اس زندگی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا جس طرح سمندر ہوتا ہے، سمندر کے اندر سے پانی کے چند قطرے اٹھا لو تو وہ پانی کے چند قطرے، ان کی کیا بساط، کیا اوقات، کیا حیثیت، سمندر کے سامنے ان چند قطروں کی کوئی بساط نہیں۔ چند قطرے ایک طرف، سارا سمندر ایک طرف، ان پانی کے چند قطروں کی کوئی بساط نہیں سمندر کے مقابل۔ اسی طرح یہ زندگی اور وہ زندگی ہے، یہ زندگی سمندر کے اندر سے جیسے پانی کے چند قطرے لیے اسی کی طرح ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور وہ زندگی مثل سمندر ہے کہ وہ بہت وسیع زندگی ہے۔ وہ اللہ تعالی نے وہ جو زندگی عطا کی دائمی زندگی ہے، یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ اے لوگوں، مگر رب تبارک و تعالی نے وہ دائمی زندگی جو عطا کی ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اسے بہتر بنانا پڑے گا۔ اسے بہتر نہیں بنایا وہ خراب ہو جائے گی، اسے بہتر کرنا ہے، اسے بہتر بنانا پڑے گا۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے تاجدار مدینہ کے پیغامات کو دیکھنا پڑے گا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، مصطفیٰ جان رحمت کے قوانین کو دیکھنا پڑے گا، تاجدار مدینہ کے فرامین پر عمل کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، زندگی بڑی قیمتی ہے، قدر کرو اس کی۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کی قدر کر لو، اس کی قدر کرنا بے حد ضروری ہے۔ سلیقے سے گزارو زندگی، مختصر سی زندگی ہے، قاعدے سے قرینے سے گزارو زندگی، ورنہ کہنے والے نے کہا زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ یہ زندگی بہت قاعدے سے گزارنا ہے، مگر اسی زندگی میں تو ساری بے قاعدگی کے ساتھ جو زندگی گزر رہی ہے، بے قاعدے، کوئی قاعدہ رہا ہی نہیں زندگی میں۔ انسان اپنی اوقات بھی جانتا ہے، اپنی حیثیت بھی جانتا ہے، اپنے آپ کو بھی جانتا ہے، میں کیا ہوں، خاک میں ملنا ہے، مگر پھر بھی فکر کسی کو نہیں۔ اے میرے بھائیو، اگر آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک، بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر پہ واپس جانے تک، یہ جو سارا دن گزرتا ہے، اس پورے دن کے اندر ہم کیا نہیں کرتے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ایک بار نہیں 50 بار، برے کام ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر۔ اے لوگوں، اگر آج بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا تو یاد رکھنا اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنے آپ کو تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میرے گھر کا قصہ، تمہارے گھر کا قصہ، ہر انسان کے گھر کا رونا ہے۔ ذرا سی خوشحالی آئے، ذرا سی اللہ تعالی نعمتوں کی فراوانی عطا کر دے تو زمین پر ہمارے پیر نہیں رہتے، ذرا سا پروردگار نواز دے تو عالم یہ ہو جاتا ہے ہم سب سے پہلے ماڈرن بن جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں شریعت، بھول جاتے ہیں آقا کے فرامین، پھر ہمیں آقا کی محبت کا پاس و لحاظ نہیں رہتا، ماڈرن بن جاتے ہیں، بے غیرتی گھروں کے اندر آ جاتی ہے، بے حیائی گھروں کے اندر آ جاتی ہے، اور بے حیائی اس درجہ کمال کو پہنچ چکی ہے کہ ہم برباد بھی ہو گئے، لٹ بھی گئے، تباہ بھی ہو رہے ہیں،
مگر پھر بھی ہم اس بے غیرتی بے حیائی کو اعلیٰ کردار سمجھ رہے ہیں، اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہی اصل زندگی ہے، یہی ماڈرن زندگی اصل زندگی ہے۔ قوم تباہ ہو گئی۔ ایک بات میری سنو میرے عزیزوں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آج مسلمان کے گھر میں مسلمان تو پیدا ہوتا ہے، مگر اس اعلیٰ درجے کا مسلمان پیدا نہیں ہوتا جس اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ مگر ہاں اسی دنیا کے اندر ایک واحد جگہ نظر آتی ہے، ایک دنیا کے اندر مقام نظر آتا ہے جہاں آج بھی اعلیٰ درجے کا مسلمان پایا جاتا ہے، اس جگہ کا نام فلسطین ہے۔ تیرے میرے گھر میں پیدا ہونے والا کم عمر میں موبائل چلاتا ہے، وہاں پیدا ہونے والا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ تمہارے میرے گھر میں پیدا ہونے والا بڑا ہوا جیسے ہی وہ ہاتھ میں نشیلی چیزیں پکڑتا ہے، شراب کی بوتلیں اٹھاتا ہے، وہ جوئے کے اڈوں پہ جاتا ہے، مگر وہ فلسطین کا مسلمان وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ مسجد اقصی میں جا کر پیشانیاں جھکاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کہتا ہے مولا آزمائش ہے، امتحان ہے مولا، تیری رضا کے لیے تیری محبت میں جان تو دے دیں گے مگر تیرے گھر کو ان ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ ہے مسلمان اعلیٰ درجے کے۔ موت سے گھبرائے وہ نہیں، ڈرے موت سے نہیں، اگر گھبراتے نا ڈر جاتے اگر تو مسجد اقصی یہودیوں کے پاس ہوتی۔ اسرائیل تم جانتے نہیں دنیا کی تیسری بڑی سب سے بڑی فوج اس کے پاس ہے، طاقتور فوج، کب سے چاہتا ہے کہ میں قبضہ کر لوں بیت المقدس پر، مسجد اقصی کو وہ چاہتے ہیں کہ شہید کر کے یہاں پہ ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیں، تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر دیں، وہ تو چاہتے ہیں، آج سے نہیں برسوں سے چاہتے ہیں، مگر ہاں ان کے پاس میں ان فلسطینی مظلوموں کے پاس میں نہ کوئی طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس میں کوئی بڑی فوج ہے، نہ ان کے پاس میں کوئی دنیا کا سپورٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فقط ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کے ایمان کی طاقت ہے۔ خدا کی قسم وہ کسی طاقت پر یا دنیا کے ہتھیار پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ رحمت پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ تو فقط اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے رو لیتے ہیں، یا اللہ تیرا گھر ہے، جان تو دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ کہتے ہیں جان دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہاں ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ مولا نہ چلاتے رہیں آؤ آؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، بار بار مؤذن پکار پکار کے کہتا ہے حی علی الفلاح، بلا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ نماز کے لیے آؤ، مگر ہائے مسلمان محلے کی مسجد کو تو آباد کرنے کو تیار نہیں، بیت المقدس کی بات چھوڑ دے، آج دنیا کے اندر دیکھو سارے کے سارے اتنے بزدل بن گئے، فقط ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کوئی بڑا کام سمجھ لیا، سوچ رہے ہم نے دعا کر دی بس کافی ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ کیا دعا کرنے سے ہو گیا کام؟ اور دعا وہ بھی ہماری یقین ہے قبول ہونے کا؟ جس زبان پہ دن بھر جھوٹ رہتا ہو، چغلی رہتی ہو، گالیاں رہتی ہو، کیا یقین کریں اس زبان کا؟ کیسے بھروسہ کیا جائے اپنی اس زبان پر کہ ہماری زبان سے دعا کے الفاظ نکلیں گے تو واقعی اللہ قبول کر لے گا؟
جس زبان پر گالیاں ہی گالیاں ہو، اس زبان سے نکلی دعا کا کیا اعتبار کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ، فقط دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی گھر میں بیٹھ کے بس دعا کرتا رہے، یا اللہ روزی دے دے، روزی دے دے، کام کرنے نہ جائے، کیسے اس کو روزی ملے گی؟ نکلنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ یہ جگ پانی کا رکھا ہے، میں یہاں بیٹھ کے دعا کرتا رہوں، یا اللہ مجھے پانی پلا دے، پانی پلا دے، مگر وہ جگ سامنے ہے، وہ جگ مجھے نظر آ رہا ہے، پانی نظر آ رہا ہے، اتنا تو کرنا پڑے گا، اٹھ کے جانا ہوگا، جگ اٹھانا ہوگا، پانی گلاس میں لے کر یوں لبوں سے لگانا ہوگا، تبھی جا کے پیاس بجھے گی۔ فقط بیٹھ کر دعا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، فقط دعا کے سہارے نہ بیٹھو، کچھ تمہیں کوشش بھی کرنی پڑے گی، کچھ جد و جہد بھی کرنی پڑے گی۔ بڑی ہمدردی ہے نا غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، تو صرف دعا تک رہ گئی ہمدردی؟ دعا بھی کرو، دوا بھی کرو۔ کسی نے سوچا کہ وہاں کے جو بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو دوائیں بھی نہیں مل رہی، پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا، جو زندگی سے لڑ رہے ہیں، کیا ہم نے سوچا کہ ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں؟ نہیں سوچا، بس دعا کرنے سے ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کا بھی سوچیں، وفد تیار ہوں۔ اپنا جو آج کل یہ یہاں بڑے مزے سے فضول خرچیاں ہم کر رہے ہیں نا، ناچ گانوں میں اڑا رہے ہیں پیسے، اس پیسے کو ان مظلوموں کے حق میں، ان کے لیے، ان کو تاکہ پانی مل سکے، کھانا مل سکے، دوائیں مل سکیں، اس کو استعمال کرو، ورنہ کل وہ فلسطینی میدان محشر میں تم سے سوال کریں گے۔ تاجدار مدینہ نے ایک امت بنایا، جسم کا رشتہ بنایا، مگر تم نے بھلا دیا، ادھر وہ تکلیف میں تھے، ادھر ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ اور شرم تو ایسے وقت میں تب آتی ہے کہ آج بھی جب مسلمانوں کے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، جب مسلمانوں کو بم بارود کے ذریعے مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ڈہا دیا گیا، ان کے گھروں پر بم گرا دیے گئے، وہ ملبے میں دب کر مر گئے، نہ جانے کتنے اسپتالوں میں زندگی موت سے لڑ رہے ہیں، ایسے ماحول میں ادھر فلسطین کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، ادھر بے غیرت قوم ہو گئی، ادھر مسلمان نوجوان خاص طور پر ورلڈ کپ دیکھنے میں لگے ہیں، کرکٹ میچ دیکھنے میں لگے ہیں۔ اے لوگوں، کل میدان محشر میں سوال ہوگا، پروردگار فرمائے گا ادھر وہ تیرے مسلمان بھائی مر رہے تھے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کر رہے تھے، اور تو نے کیا کیا؟ تو کرکٹ دیکھ رہا تھا، تو ورلڈ کپ دیکھنے میں لگا تھا، تو مائی 11 پر ٹیم بنا رہا تھا، تو سٹے لگا رہا تھا، تو مائی 11 سرکل پر کروڑوں جیتنے کے خواب لے کر سٹے لگا رہا تھا، تو پب جی کھیل رہا تھا، تو موبائل پر لوڈو کھیل رہا تھا، تو تماشوں میں لگا تھا، تو جوئے کے اڈے پہ بیٹھا تھا، تو شراب خانے پہ بیٹھا تھا، تو ادھر ادھر ناچ گانوں میں لگا تھا، تیرے یہاں شادی ہو رہی تھی، تو ناچنے والوں پر، ناچنے والیوں پر پیسے اڑا رہا تھا، اور ادھر مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا تھا، تجھے مسلمانوں کا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا، جو ذرا سا بھی ان کی محبت تیرے دل میں نہیں آئی۔ آج بھی خدا کی قسم میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، اپنے آس پاس کے ان 3-4 ضلعوں میں تم صبح کو جا کر دیکھ لو، اس روڈ سے نکلو
نکلو گے شادیاں ہوتی ملیں گی، جس روڈ پہ نکلو گے میرج ہال میں مسلمانوں کے یہاں شادیاں ہوتی ملیں گی، ان شادیوں میں ڈی جے بھی بجتے ملیں گے، ان شادیوں میں عورتیں بھی میک اپ میں بے پردہ نظر آئیں گی، ان کے جسم کے لباس بھی اترے ہوں گے۔ او بے غیرت قوم یاد رکھنا، اگر آج ان کو درد محسوس نہیں کیا، آج بھی اگر اپنی زندگیوں کو نہیں بدلا، تو یاد رکھنا اگلا نمبر تمہارا میرا ہے، تیار ہو کے بیٹھنا۔ نعرہ تکبیر،